اور محمد وآل محمد انت الصلوات پھر بھی درود پڑھنے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اولاد الحسین۔ عزادارو، آج کوئی خطبہ نہیں ہے، آج کوئی دعا نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں آج ہم سے کچھ نہ مانگا، آج ہم سے کچھ نہ مانگنا، سارا سال مانگا کرو لیکن اس دن ہمیں آنسو اپنے دیا کرو، ہم سے کچھ نہ مانگا کرو۔ شاید نہ اتنا پڑھ پاؤ۔ جب میرے مولا حسین پاک بی بی کے بدن میں تھے نا، روایات ملتی ہے رسول کی بیٹی جب مصلی پر بیٹھتی نا، ایک آواز آتی، یا اماں انا ولدک عطشان، اے اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں۔ کبھی آواز آتی، یا اماں انا ولدک ساکان، یا اماں انا ولدک عریان۔ بی بی پریشان ہو جاتی۔ بی بی ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں آئی، بابا جان ایک بچہ میرے بدن میں، اور بار بار کہتا ہے یا اماں انا ولدک عریان، انا ولدک ساکان، انا ولدک عطشان۔ بابا یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ کے آنسو جاری ہو گئے، زہرا زہرا یہ حسین ہے، ایک وقت آئے گا اس کو پیاسا ذبح کیا جائے گا، ایک وقت آئے گا اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اس کی لاش پہ گور و کفن ہوگی۔ عزادارو، یہ شہزادہ اس دنیا میں آ گیا، سب رو رہے تھے، خوش تھے۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ رو رہے تھے، شہزادی آئی آ کر کہتی ہے بابا سب خوش ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ ہاں بیٹی یہ اچھے دن ہیں، میں برے دنوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ بابا وہ کیسے دن ہو گئے؟ کہا بیٹی سب مارنے والے ہوں گے، اکیلا حسین ہوگا۔ مارو مارو کی آوازیں آئے گی۔ بابا کیا مارنے والے یہودی ہو گئے؟ نہیں بیٹی۔ مارنے والے عیسائی ہو گئے؟ نہیں ہو گئے۔ مارنے والے مجوسی ہو گئے؟ نہیں بیٹی، میری امت کے لوگ ہو گئے۔ بابا پھر ان سے جا کے نہیں آپ کہیں گے اس کو نہ مارو، یہ میری زکی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہے۔ بیٹی میں نہیں ہوگا، بابا علی وہ بھی نہیں ہوگے، حسن وہ بھی نہیں ہوگے۔ اچھا بابا پھر میں چادر لے کر چلی جاؤں گی، ان سے جا کے کہوں گی اس کو نہ مارو، یہ میرا سکا بیٹا ہے، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ عزادارو یہی آنسو چاہیے آپ کے، یہی آنسو چاہیے، خدا کی قسم یہی آنسو چاہیے اس کو۔ اللہ اکبر۔ بس ایک منظر ایسا بھی آیا کہ حسین لاشوں کے درمیان پھر رہے ہیں، کبھی حبیب کی لاش کو دیکھتے ہیں، کبھی زہیر ابن قیر کی لاش کو دیکھتے ہیں، کبھی اس طرف آواز بلند کرتے ہیں حل میں ناظر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، پھر اس طرف صدا بلند کرتے ہیں
کوئی ہے رسول کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا، رسول کی بیٹیوں کے پردوں کو سنبھالنے والا؟ عزادارو، حسین زخمی حالت میں خیمے میں آئے. حالت کیا تھی میرے مولا کی؟ مولا کے آبرو کٹے ہوئے تھے، ہونٹوں پر تلوار کے نشان تھے، ماتھے پر زخم تھا، خون بہ رہا تھا میرے مولا کا. کہا بہن زینب ایتینی بثوب عتیق، اے میری بہن مجھے پرانا لباس لا کے دے. عزادارو، بی بی گئی. ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ بی بی فضا بھی گئی. جا کر کہتی ہے شہزادی آپ کے بھائی نے جو لباس مانگا ہے لگتا ہے یہ بچے کا نہیں. اب تیرا بھائی نہیں بچتا. کہا کیوں ماں؟ کہا اچھے دن کی بات ہے، یہی لباس تیری ماں سی رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھی. جب میں نے پوچھا اے رسول کی بیٹی تو روتی کیوں ہے؟ کہا حافظہ جب میرا چھوٹا بیٹا حسین یہ لباس مانگے نا، سمجھ لینا میری بیٹیاں جنگلوں میں رل جائیں گے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. شہزادی لے کر آئی. وَمَزَّقَهُ وَكَرَّقَهُ. حسین نے اس لباس کو چاک چاک کرنا شروع کیا. کہا بھیا اسے چاک کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بہن جب میں مارا جاؤں گا نا، کوئی میرا امامہ لوٹے گا، کوئی میری قمیض لوٹے گی. اور شہزادی تو شریف بہن ہے، جب میری لباس جب میری میت میں آئے تو جسے پر یہ لباس تو باقی. جب شریف زادی علی میت میں آئے تو لباس تو ہو بدن پر. عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے کہا بہن زینب بیٹھے. کہا جب میری ماں نے، میرے بابا نے، میرے نانا نے وصیت کی تھی، بھائی حسن نے مجھے وصیت کی تھی. کہا بھیا مجھے بھی وصیت کی تھی. ماں زہرا کی چادر بچھائی، حسین کو بٹھایا، حسین کے گلے کا بوسہ لیا. کہا یہ نانے کی طرف سے ہے. پھر بوسہ لیا، یہ ماں کی طرف سے ہے. پھر بوسہ لیا. کہا یہ بابا کی طرف سے ہے. پھر بوسہ لیا. کہا یہ بھائی حسن کی طرف سے ہے. حسین رو کر کہتی ہے بہن اپنی طرف سے بوسہ نہیں دو گی؟ کہا یہاں نہیں دوں گی، میں پسے گردن دوں گی، جہاں خنجر چلے گا. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. کہا بہن مجھے بھی وصیت تھی بابا کی، نانا کی. نانا نے بھی کہا تھا کہ زینب کے ہاتھ رسیوں کے لیے نہیں بنے، اپنے ہاتھ آگے کر. شہزادی نے ہاتھ کیا، بوسہ دیا. یہ نانا کا بوسہ، یہ بابا کا بوسہ، یہ ماں زہرا کا بوسہ، یہ بھائی حسن کا بوسہ. حسین ہٹ کے کھڑے ہو گئے. کہا بھیا اپنا بوسہ نہیں دیں گے؟ کہا بہن چادر ہٹا، اب میں تیرے سر پر بوسہ دوں کہ میں ڈوکے دینے پڑوں گا. میں ڈوکے دینے پڑوں گا، تیرے سر پر چادر نہیں ہوگی. تو خطبے دے کے نانے کے دین کو بچا رہی. حسین چلے، حسین گئے. اللہ اکبر. اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا. حسین چلے،
ایک ایسا مقام آیا بڑی مشکل سے میرے مولا گھوڑے پر سوار ہوئے. ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ حسین کے ہاتھ تیروں سے چھلی تھے. کس طرح زین کو پکڑا ہوگا حسین؟ کوئی چڑھانے والا نہیں ہے, کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. فورات کی طرف دیکھا ابوالفضل عباس دیکھو مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. ایک دکھیاری بہن کی آواز آئی, اور میرا مظلوم بھائی زینب حاضر ہے. بس زیادہ حسین چڑھا, بڑی مشکل سے چڑھا. چند قدم چلے, گھوڑا رک گیا. یہ وفادار ہے حسین ہے. رکا زلجنا رکا. زلجنا مجھے معلوم ہے تو پیاسا بھی ہے, تو تھک چکا ہے. زبان حال میں کہتا ہے میرا مولا اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ وہ سکینہ جو تیرے سینے پہ سوتی تھی اس کے ہاتھ ہے میرے سبو پر, میں کیسے قدم اٹھاؤں میرا؟ آزادارو حسین نے نیچے دیکھا, سکینہ نے اوپر دیکھا. روتے ہوئے بابا, سکینہ کے آنسو بہ رہے ہیں. حسین نیچے آئے. آپ جانتے ہیں نا کوئی بھی باپ اپنی روتی ہوئی بیٹی کو چھوڑ کے نہیں جاتا. حسین نیچے آئے. بابا مجھے تیری امامت کی قسم میں بہت پیاسی ہوں, لیکن بابا میں پانی نہیں مانگتی. بابا زمین پر بیٹھ جائے. بابا مٹی پر بیٹھ جائے. مٹی پر بٹھایا. بابا گود بنائی. بابا ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر میرے سر میں تو ڈال دے. اپنے آنکھوں سے دیکھتے جائے کہ بیٹیاں یتیم کیسے ہوتی ہیں. بس آزادارو حسین گئے, حملہ کیا, ذوالقفل تک بھگا دیا لشکر لعین کو. اور یہ کہتے تھے تم نے میرا عباس مارا, تم نے میرا قاسم مارا, تم نے میرا اون محمد مارے, تم نے میرا حبیب مارا. حسین واپس آئے خیام میں واپس آئے. سیدھا جناب سجاد کے خیمے میں چلے گئے. خون میں لت پت ہے حسین. دیکھا دور سے, اٹھ کے بیٹھ گئے. پھوپھی اماں مجھے سہارا دے, میرا استو والا بابا آ رہا ہے. جب یہ حالت دیکھی نا بابا کی, پوچھتے این حبیب, بابا حبیب میرے مظاہر کہاں ہے؟ مولا فرماتے قد قتل مارا گیا. این علی اکبر, شبیہ پیغمبر اکبر کہاں ہے؟ امام فرماتے قد قتل. اب اس کے بارے میں پوچھا جس کے سہارے پر رسول کی بیٹیاں کربلا آئی تھی. این میرا عباس, میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا قد قتل. حسین رو کر کہتے ہیں بیٹا سجاد کب تک پوچھتا رہے گا, کب تک میں بتاتا رہوں گا؟ بیٹا سارے مارے گئے, یا تو بچا ہے یا اکبر ہے یا باقر ہے یا تھوڑی دیر کا میں ماروں. بس آزادارو حسین چلے. اب حسین چلے, پہر آواز بلند ہوئی, مارو مارو مارو. کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے. ایک لئی نے پتھر مارا, حسین کی پیشانی میں لگا, پیشانی سے خون بہنے لگا. ارباب تاریخ لکھتے ہیں اور شیخ الجامعہ میرے استاد محترم قبلہ اختر عباس نجفی بھی ایک روایت پڑھتے ہیں قبلہ کہ جب پتھر لگانا حسین نے دامن کا, قمیض کا دامن اٹھایا, اس سے خون صاف کرنے لگے. اربلا کہتا ہے میرے پاس ایک تیر بچا ہوا تھا,
ایک مشکیزے کو مارا تھا، جو مشکیزے کے ساتھ ساتھ عباس کی آنکھ میں بھی لگا تھا، اور دوسرا اصغر کو مارا تھا۔ یہ تیسرا تیر مجھے وہ مقام نظر آیا جہاں رسول بوسے لیا کرتا تھا، میں نے تیر مارا اور اسی جگہ پر لگا جہاں رسول بوسے لیتا تھا۔ پس زادار حسین زین سے زمین پر آئے۔ ذوالجلال نے بڑی کوشش کی کہ میں کسی طرح حسین کو اٹھا، لیکن حسین نے کہا ذوالجلال اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ امامہ لے جا۔ ذوالجلال امامہ لے کر آیا۔ بس آزادارو ادھر 70 قدم پر بیعت بھی دیکھ رہی تھی۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے کبھی شہزادی اٹھتی، کبھی بیٹھتی، کبھی اٹھتی، کبھی بیٹھتی۔ اے میرا اللہ، کہتی اے میرے شیعو، اے میرے بابا کے شیعو، کاش تم نزدیک کربلا ہوتے، میرے بھائی کی مدد کرتے۔ اس وقت میرے اس پاک بیوی نے یاد کیا ہے شیعہ تمہیں، کاش میرے بابا کے چاہنے والے ہوتے۔ بس ذوالجلال پہنچا خیام میں، سکینہ نے ذوالجلال کو دیکھا، بہن نکل آئی۔ ذوالجلال نے اپنی گردن نیچے کی، سکینہ نے باہیں گلے میں ڈال کے کہا ذوالجلال بس ایک ہی بات بتا، میرا بابے کو پانی ملا یا پیاسا زیبا ہو گیا؟ بس آزادارو سکینہ سمجھ گئی، سکینہ دوڑی۔ سکینہ جب پہنچی نا حسین پر شبر خنجر چلا۔ سکینہ نے آگے ہاتھ ڈالا، شبر نے تماچے مارے، سکینہ چلی جا، سکینہ چلی جا۔ ادھر بس زیادہ ایک جملہ سن لو، اجرکم اللہ، ایک جملہ سن لو، سکینہ چلی جا۔ سکینہ نے کہا شبر مجھے پتہ ہے تو نے کیا کرنا ہے، تو اپنا کام کر لے، تیرے جانے کے بعد میں 3 کام کروں گی۔ کون سا؟ کہا میرا پیاسا بابا شہید ہو رہا، فرات سے چلو میں پانی لے کر اپنے بابا کے گلے پر ڈالوں۔ کا دوسرا کام، کہا کربلا کے صحرا سے پتے چن کر اپنے بابا کو کفن دو گی، کہ میرا بابا پیاسا مارا جا رہا۔ کا تیسرا کام، کہا ایک چوراہے پر جا کر کھڑی ہو جاؤ گی، آنے جانے والوں سے کہو گی ایک پردیسی مارا گیا ہے، اللہ راسی مارا گیا ہے۔ بس آزادارو آخری منظر سن لو، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شبر کا ہاتھ حسین کی زلفوں میں بدن سے الگ کیا، فرات کی طرف رک کر کے کہتا ہے عباس۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، خاتم حسین۔